میں اب بھی اسلم کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مفتی صاحب. بس یہ ایک بار کہہ دیں کہ یہ آئندہ پب جی نہیں کھیلیں گے. یہ کہتے ہوئے مہک نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی. آج کی ہماری یہ تیسری اور آخری نشست تھی. اس نشست میں آج یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اسلم اور مہک آگے ساتھ رہیں گے یا الگ ہو جائیں گے. یوں تو اسلم میں ایسی بہت سی باتیں تھیں جو مہک کو ناگوار تھیں، پر مہک ان ساری باتوں کو درگزر کر کے اسلم کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھی. بس وہ یہ چاہتی تھی کہ اسلم پب جی کھیلنا چھوڑ دے. پتہ نہیں کیوں، پر آج کے مقدمے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خاتون نے ایک ایسی شرط رکھی ہے جسے اس کا شوہر ہرگز نہیں مانے گا. جی تو چاہ رہا تھا کہ میں اس خاتون سے کہوں کہ آپ دنیا بھر کی دوسری شرطیں رکھیں، میں آپ کے شوہر کو ان سب پر راضی کر لوں گا، پر خدایا پب جی چھوڑنے کی شرط نہ رکھیں. میں نے اسلم کی طرف دیکھا تاکہ اس کا جواب جان سکوں. میری نگاہیں تو اسے دیکھ رہی تھی، پر میرے کان بہرے ہونا چاہ رہے تھے، گویا وہ جانتے ہوں کہ اسلم کی طرف سے کیا جواب آئے گا. اسلم نے بڑی لاپرواہی اور غصے سے کہا، مفتی صاحب، اس جاہل عورت کو سمجھا دیجئے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے. اگر اسے کسی چیز کی کمی یا مجھ سے کوئی شکایت ہے تو اس پر بات کرے. پب جی سے اس کا کیا لینا دینا؟ ہم 3 دن سے اسلم کا یہی جواب سن رہے تھے. آج اسلم کو فائنلی یہ کہنا تھا وہ پب جی چھوڑے گا یا نہیں. میں نے اسلم سے کہا، اسلم بھائی، آپ جانتے ہیں ہم 3 دنوں سے سارے موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، اور آج آپ کو فائنل بتانا ہے کہ آپ پب جی کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. اسلم بہت زور سے چلایا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. میں اس جاہل عورت کو چھوڑتا ہوں جو میری اور پب جی کے درمیان دشمن بنی بیٹھی ہے. اب آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں جا رہا ہوں. اور طلاق ہو گئی. السلام علیکم دوستو، ہوپ یو آر انجوائنگ دس پوڈ کاسٹ آن اینکر.fm. دوستو، اٹس ویری ایزی ٹو میک یور اون پوڈ کاسٹ آن اینکر. It's totally free and very easy to make your own podcast. At the same time, Anchor will distribute your podcast on various platforms such as Spotify, Apple Podcast, and many more. So if you want to continue listening my podcast, download the free Anchor app or go to anchor.fm, anchor.fm to get started. چلیے ٹاپک پر دوبارہ لوٹتے ہیں. یہ واقعہ سنا کر مفتی صاحب خاموش ہو گئے. مجھ پر بھی ایک لمبی خاموشی طاری ہو گئی. مفتی صاحب ہمارے بہت گہرے دوست تھے. مفتی صاحب ایک درد دل رکھتے ہیں جو ہمیشہ امت کے غم میں ڈوبا ہوا رہتا ہے. اکثر ایسے مسائل پر وہ مجھ سے اپنا غم غلط کرتے ہیں. اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا، آصف صاحب، اس پب جی کے تعلق سے دل میں عجیب بے چینی ہے. پب جی کی وجہ سے طلاق کا یہ پہلا کیس نہیں ہے. اب تک میرے سامنے ایسے 3 کیس ہو چکے ہیں جس میں طلاق کی وجہ پب جی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی مناسب حل نکلے. ہمارے معاشرے کے نوجوان تو اس گیم میں غرق ہیں ہی، بڑے سمجھدار بھی اس گیم کا شکار بنتے جا رہے ہیں. گھروں کے گھر اس پب جی کے نظر ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ ایسے نفسیاتی امراض
اور فیملی کاؤنسلنگ پر اچھی مہارت رکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ناسور بیماری پر کچھ روشنی ڈالیں، کچھ حل بتائیں جس پر ہم سب مل کر غور و فکر کریں اور کچھ کام کریں۔ دوستوں، یہ جو واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، یہ معاشرے کی حقیقت ہے۔ اگر آپ اس مسئلے پر اسے اور جاننے کے لیے مجھ سے یا مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے اگلے حصے میں ہم اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے رائے اور مشورے ہمیں ضرور سینڈ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی رائے اور مشوروں سے بھی نفع حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے تمام فتنوں سے ہماری نسلوں کی عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے۔ آمین۔